یہ جو خاتون ہے جو اس بیٹے کی ماں ہے یہ اپنے پوتے سے بہت محبت کرتی تھی، ٹھیک ہے، اتنی محبت کرتی تھی کہ ناقابل بیان ہے، جان نچھاور کرتی تھی. پوتا جتنی محبت دادی کرتی ہے وہ اس سے زیادہ کرتا ہے، وہ بچے تو ہوتے ہی پیار کے ہیں. پوتے کی سالگرہ کی تقریب ہے اور کیک کٹنگ ہوئی، کیک کٹا، پوتے نے کیک پکڑا دادی کے منہ میں ڈال دیا. یہ سب سے بڑی غلطی تھی اس کی، ٹھیک ہے. بہو یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے. اسی رات جب مہمان وغیرہ سب گھر سے گئے اس نے اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی ڈال لی. اس نے کہا تمہاری ماں نے تو میرے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں کیا ہوا، پہلے تم کم تھے، تم تو پہلی مومی بوائے تھے، اب وہ میرے بیٹے کو بھی اپنے ہاتھوں میں کر رہی ہے. بھرے مجمع میں اتنے مہمانوں میں اس نے مجھے یا تمہیں کیک نہیں کھلایا، اس نے دادی کو کیک کھلایا. میں تو یہ چیز ہرگز گوارا نہیں کروں گی، ماں کو اٹھاؤ اور بھیجو گاؤں اس کو. اس نے کہا اچھا مجھے دیکھنے تو، ظاہر ہے بیوی کو تو ناراض نہیں کرنا، ماں چاہے ختم ہو جائے بیویوں کو ناراض نہیں کرنا. کہتا ہے اچھا میں دیکھتا ہوں. ماں کے پاس جاتا ہے اگلے دن، ماں کو جا کے کہتا ہے امی میری نا کمپنی کی طرف سے دبئی کا ویزا آیا ہے، ٹھیک ہے، جس میں بھی جا رہا ہوں، میری بیوی بھی جا رہی ہے اور بچہ بھی جا رہا ہے ساتھ، ٹھیک ہے. تو آپ ایسا کریں جب تک ہم لوگوں کا یہ سین چل رہا ہے آپ اتنی دیر گاؤں چلی جائیں. ماں نا اب ایسے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے کہ یہ میرا بیٹا مجھے کیا کہہ رہا ہے. ماں کہتی ہے اچھا بیٹا کب واپس آؤگے؟ کہتا ہے امی 15 سے 20 دن میں نا میں واپس آ جاؤں گا تو آپ کو پھر میں لے آؤں گا. ماں کہتی ہے روحان بھی جا رہا ہے؟ روحان پوتے کا نام ہے. ماں کہتی ہے روحان بھی جا رہا ہے؟ کہتا ہے امی وہ بھی جا رہا ہے. تو کہتی ہے اچھا چلو مجھ سے نا رابطے میں رہنا، میں نا گاؤں چلی جاتی ہوں. ماں گاؤں چلے گی اس امید کے ساتھ کہ 15-20 دن بعد بچے فیملی واپس آئے گی، میں واپس آ جاؤں گی. 1.5 ماہ گزر گیا. گاؤں والی جو اب سہیلیاں ارد گرد کی وہ کہہ رہی ہیں تیرا پتر نہیں آیا، تیرے پتر نے کوئی رابطہ نہیں کیتا، 1.5 ماہ گزر گیا، تیرا پتر کتھے؟ اب یہ بوڑھی خاتون مسلسل اپنے بیٹے کو کالز کر رہی ہے، نہیں کال اٹینڈ کر رہا. اس نے کسی اور کے نمبر سے اپنے بیٹے کو کال کی اور جب بیٹے نے بے دھیانی میں وہ کال اٹھائی اور آگے ماں تھی، اس نے کہا بیٹا تم واپس نہیں آئے؟ وہ کھلا گیا. کہتا امی میں واپس آ گیا ہوں، گھر میں نے مستری لگوائے ہیں، گھر میں کام چل رہا ہے، آپ کا دھول مٹی سے پھر وہی مسئلہ بنے گا، آپ ابھی وہاں پر سکون سے رہیں، جیسی گھر کا کام ختم ہوگا میں آپ کو واپس لے آؤں گا. ماں کہتی ہے اچھا. ماں کہتی ہے بیٹا میرے پاس نا تیرا نمبر جو ہے نا وہ یہی ہے، تو دھیان رکھی میرے ساتھ رابطے میں رہی. تو میرا فون ہی نہیں اٹھاتا، میں تجھے فون کرتی ہوں. کہتا امی بس مصروف ہوں گا، میٹنگ میں ہوں گا، نہیں پتہ لگا. ماں سمجھ جاتی ہے میرا بیٹا میرے سے ڈرامے کر رہا ہے، میرا بیٹا میرے سے. اور اس کے بعد پورا سال گزر گیا. ماں وہاں پر ہے، لوگ ماں کو مذاق کر رہے ہیں اور ماں وہاں سے اپنے بیٹے تک رابطہ رسائی نہیں کر پا رہی. جب پورا سال گزرنے کو آیا، 2 دن رہ گئے نا، تو اس خاتون نے کہا آج سے 2 دن بعد میرے پوتے کی سالگرہ ہے اور اس سالگرہ والے دن میں گھر سے آئی تھی. پورا سال گزر گیا اور میرا بیٹا مجھے لینے، ماں سمجھ گئی تھی کہ اس نے مجھے لینے کے لیے نہیں آنا، میرے بیٹے نے مجھے چھوڑ دیا ہے بیوی کے پیچھے لگ کر جیسے بھی. کہتی ہے میں جاؤں گی اور میں جا کر نا دور سے اپنے پوتے کو دیکھوں گی ضرور. پوتے سے محبت کے لیے تو وہ تڑپ رہی ہے خاتون. جاتی ہے، جو اس کے پاس جوڑ جامع ہوتا ہے وہ جاتی ہے، گھر کے دروازے کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے. ان کے گھر کا دروازے پر ایک خاتون دستک دیتی ہے، بہو دروازہ کھولتی ہے. بہو کہتی ہے، وہ تھی کام والی جو گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. بہو کہتی ہے آ گئی ہو تم؟ کہتی ہے باجی میں نے آج نہیں آنا، میں آج چھٹی پر ہوں، ٹھیک ہے، میں نے آج نہیں آنا، آپ آج کا دن گزارے. وہ کہتی ہے تم پاگل ہو، آج میرے بیٹے کی سالگرہ ہے، اتنا بڑا دن ہے، میرے گھر لوگوں نے آنا ہے، آج کے دن تم چھٹی کر رہی ہو؟ تم اپنی ریپلیسمنٹ میں کسی کو بھیجو، اپنی ساس کو بھیجو، کسی کو بھیجو، میرے گھر کا کام کرواؤ، شام تک میرے پاس رہے گی. وہ کہتی ہے اچھا باجی میں جاتی ہوں. اب یہ کھڑی خاتون، بوڑھی خاتون، یہ سب کچھ سن رہی ہے. یہ واپس جب وہ کام والی جاتی ہے، یہ اس گھر کے دروازے کے پاس جاتی ہے، منہ لپیٹا ہوتا ہے اس نے گھر کا دروازہ. پتہ نہیں یہ کیا سوچ کر گئی ہے، یہ کیا اس کے ذہن میں تھا. دروازہ نوک کرتی، بہو دروازہ کھول کے کہتی ہے تمہیں بھیجا اس نے؟ تم ساس ہو اس کی، آ جاؤ کام پر لگو. اس نے منہ شو لپیٹا ہوا ہے، اس کی ساس تھی، ٹھیک ہے، جو سمجھ رہی ہے کہ میری کام والی نے بھیجا ہے. کہتی ہے چلو برتن تو کام سمیٹو، میرے بیٹے کی آج سالگرہ ہے. یہ خاتون دادی جو ہے صرف اس انتظار میں ہے کہ میں ایک جھلک اپنے پوتے کو دیکھوں اور چلی جاؤں یہاں سے. ابھی کام کر رہی ہے، برتن وغیرہ دھو رہی ہے، بیٹا باہر آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ کہتی ہے کام والی نے بھیجی ہے، آج نا اپنی ریپلیسمنٹ میں اس نے چھٹی کرنی تھی. تو کہتا ہے یہ بوڑھی خاتون کیا کام کرے گی؟ کہتی کر لے گی، ہمارے گھر میں مہمان آنے ہیں، کر لے گی. اتنی دیر میں
پوتے کو وہ دیکھ لیتی ہے، جس کو دیکھنے کے لیے وہ آتی ہے، اس روحان بچے کو جس کی سالگرہ ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھرے اس کو دیکھی جا رہی ہے کہ یہ میرا پوتا ہے، یہ میرا پوتا ہے، مطلب پیار کرنا چاہ رہی ہے، نہیں کر پا رہی۔ سالگرہ کا ٹائم آ گیا، کیک کٹنگ کا ٹائم آ گیا، مہمان آ گئے، سب لوگ آ گئے، سب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی والدہ کدھر ہے؟ بیٹا اپنی والدہ کے بارے میں کہہ رہا ہے امی کو گاؤں چھوڑا تھا، امی گاؤں سے عمرے پر چلی گئی ہیں اپنی دوستوں کے ساتھ، آج کل میں واپس آئیں گے تو بس پھر گھر آ جائیں گی، امی کا دوستوں کے ساتھ دل ہی بہت لگ گیا، امی کہتی ہیں مجھے گاؤں کی تازہ ہوا پسند ہی بہت آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا بڑی بات ہے، کتنا اچھا بیٹا ہے، ماں کا کتنا خیال رکھتا ہے، ماں کو عمرے پہ بھیجا، بھائی اتنا ایکسپینس اٹھایا ہوا ہے، ماں کے اتنے خرچے اٹھا رہا ہے، ماں یہ سارا کچھ دیکھ رہی ہے، ماں نے منہ چھو چھپایا ہوا ہے، ماں ساری تقریب سارا کچھ دیکھ رہی ہے۔ وہ کہتی ہے اچھا بیٹا پوتا جب کیک کٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے پچھلی بار میری دادی تھی، اس بار میری دادی نہیں ہے ساتھ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بچوں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی واقعی دادی کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ ہے۔ میں نے اپنے فیملی میں دیکھا ہوا ہے کہ جو دادی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے نا وہ بہت ہیوی قسم کی تھی۔ ماں یہ کہتا ہے کہ آج اس بار دادی نے وہ بہو کو پھر تب چڑھی ہوئی ہے کہ یہ پھر اس نے اس بڑھیا کا ذکر کر دیا ہے۔ یہ سارا کچھ دیکھتے دیکھتے دادی آتی ہے، اس کے ہاتھ سے برتن گرتے ہیں، اس کا وہ دوپٹہ اترتا ہے، سارے لوگ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو اس کی ماں ہے۔ وہ کہتا ہے تم اپنی ماں سے ملازموں کی طرح کام کروا رہے ہو، کسی کو یہ نہیں پتا کہ بیٹے کو بھی نہیں پتا کہ ماں اسی گھر پر آج موجود ہے۔ وہ کہتا ہے تم اپنی ماں سے ملازموں کی طرح کام کروا رہے ہو۔ وہ کہتی ہے یہ جو میرا بیٹا ہے یہ تم لوگوں کو کیا کہہ رہا تھا کہ میں عمرے پر گئی ہوئی ہوں۔ وہ کہتی ہے 1 سال پہلے اس نے مجھے آج کے دن گھر سے نکالا تھا، آج کے دن میں واپس صرف اپنے پوتے کو گفٹ دینے کے لیے آئی ہوں، صرف اپنے پوتے کو ایک نظر دیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ یہ کوئی ایسا میرا بدبخت بیٹا ہے کہ میں اس کو اس چیز کے لیے حشر تک معاف نہیں کروں گی، آخری دن بھی آ جائے گا نا میں اپنے اس بیٹے کو معاف نہیں کروں گی۔ میں نے اس کا فیصلہ اللہ پر چھوڑا، یہ میرا بیٹا نہیں، میں اس کی ماں نہیں، میں صرف اپنے پوتے کے لیے آئی ہوں، میں کسی عمرے پر نہیں گئی۔ میں 1.5 ماہ، یہ مجھے 15 دن کا کہہ کر 1.5 ماہ بعد ایک بار رابطہ ہوا، اس کے بعد میرے بیٹے نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ یہ جائے اللہ کی عدالت میں، میں اس کو تب تک معاف نہیں کروں گی۔ میں یہاں پر اپنے پوتے کے لیے، پوتے نے دادی کو گلے لگایا، دادی دادی، میری دادی آ گئی۔ وہ دادی اسی وقت پوتے کو ملی کہ میں تیرے لیے آئی تھی، تیری محبت میں آئی تھی، تجھے ایک جھلک دیکھنے کے لیے تھی، اب میں مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ وہاں سے وہ سارا علاقہ، جتنے بھی لوگ مہمان، وہ سب اس بندے کے اوپر لانتے بھیجتے ہیں کہ تو اس قابل ہے کہ تیرے گھر میں آ کر ہم لوگ کھائیں، یا تو اس قابل ہے کہ جس نے اپنی ماں کو گھر سے نکالا اور اپنی ماں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ گھر سے نکال کے عمرے پر گئی ہوئی ہے، تو اتنی ایک ایسی چیز کا سہارا لے رہا ہے، تو واقعی میں بدبخت ہے۔ اور تیرے پاس تو کھانا ہم لوگوں کے اوپر ویسے ہی حرام ہے، جو تو کما رہا ہے تیری کمائی حرام کی ہے، جس کمائی پہ تیری ماں کا حق نہیں ہے وہ کمائی کو تو حلال کیسے کر سکتا ہے؟